مراد سعید کو سینٹ میں حلف لینے دیا جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نا، اگر ان کو نہیں لینے دیا جاتا تو اس سے تلخیاں اور بڑھیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ مراد سعید کو نہ صرف حلف لینے دیا جائے بلکہ مراد سعید وہ رول ادا کر سکتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ بات چیت کے اوپر آگے بڑھے۔ آخر ظاہر ہے کہ وہ سینیٹر بنے ہیں تو ان کی سینٹ کی سیٹ میں بھی ساری پارٹیز نے رول ادا کیا ہے، تو ان کی تلخیاں کم ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو سینیٹر بنا سکتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ تو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تلخیاں کم ہو، لیکن 9 مئی کا ایک کیس آج مکمل ہونے جا رہا ہے، اس میں آج فیصلہ آ جائے گا، آپ والا کیس بھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، تو یہ تو معاملہ کہیں اور طرف جا رہا ہے، اپنے تلخیاں کم ہونی چاہیے۔ دیکھیں اگر مزید دیکھیں نا، 3 سال سے حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک میں پالیٹکس نارمل ہو سکے۔ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے تلخیاں بڑھے۔ اگر آپ اس طرح سے مزید سیاسی کارکنوں کو سزائیں دیں گے، مزید لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالیں گے، اس سے تلخیاں اور بڑھیں گی۔ اب یہ تو دیکھیں، میں اور آپ ہم لوگ تو جو ہے وہ اپیل ہی کر سکتے ہیں نا کہ صاحبان اقتدار جو ہیں وہ عقل کو ہاتھ لگائیں اور ملک میں سیاسی ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں۔ اس ملک میں آپ کے سامنے ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یعنی اس وقت 44% لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایک سرکاری محکموں میں اسپیشلی جج صاحبان وغیرہ جو ہیں ان کو تو پرابلم نہیں ہے، جو ہماری ایلیٹ ایک پولیٹیکل کلاس ہے اس کو جو ہے شرافیہ ہے یا جو بیوروکریسی ہے اسٹیبلشمنٹ، ان کو تو شاید پرابلم نہیں ہوگا، لیکن جو مڈل کلاس ہے اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تنخواہوں میں گزارا کیسے کرنا۔ یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کی جو احتجاج کی کال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ BJP کے کارکن کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو نہیں ہوگا؟ تحریک جو ہے وہ لازماً تحریک چلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تحریک جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے۔ خالی تحریک آپ آگے 3 چلانی ہے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جب تک آپ ایک بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا کے نہیں کریں گے، اور یا تو پھر عمران خان کے بیٹے آئے اور تحریک کو لیڈ کریں نا، پھر ایک اور ماحول ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے تو آپ دیکھیے سلمان راجہ ہو گئے یا اپنا وقاص ہو گئے یا اپنا یہ گوہر صاحب ہو گئے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن دیکھیں ان کے پیچھے تو کوئی نہیں نہ نکلتا۔ یہ تو سوچنے سمجھنے کی بات۔ تھینک یو۔ صاحب آپ کے پاس کتنے پیسے کم ہے PTI میں واپس آنے کے لیے؟ 50 منٹ۔ سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں، اس پر کافی تنقید آ رہی ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت بھی اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر دیکھیں نا، مجھے تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا کہ ہم تحریک انصاف یہ کہے کہ جی ہم جو ہے وہ قومی مسائل کے اوپر، عمران خان کی رہائی کے اوپر، پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر تو ہم بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن جب بات آئے سینٹ کی سیٹوں کے تو ہم جمعیت علماء اسلام کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں، ہم نون لیگ کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور یہ تینوں جماعتیں جو کہتی ہیں کہ تحریک انصاف تو دہشت گرد پارٹی ہے اور یہ فلانا اس میں دہشت گرد ہے اور یہ کرا دیا اور ظلم کرا دیا، اور جب سینٹ کی سیٹوں کی باری آئے تو یہ تینوں جو جماعتیں جو ہیں، جمعیت تو خیر نہیں یہ کہتی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے، جب یہ بات آئے تو وہ جا کے علی امین گنڈا پور کے پاؤں پکڑ لیں کہ امیر مقام کے بیٹے کو تو سینیٹر بنوا دو۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک سیاسی تضاد ہے، ایک اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل موریلٹی کی موت ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے رویت حلال والے کہتے ہیں کہ پرانی دوربین سے چاند دیکھنا حلال ہے اور نئی دوربین سے دیکھنا حرام ہے۔ یہ جو تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو موقف ہے کہ ہم قومی معاملات کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، سیاسی پریزنرز کی رہائی کے اوپر، عمران خان بشرا بی بی کی رہائی کے اوپر تو ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم سینیٹرز کو، امیر لوگوں کو سینیٹر بنانے کے لیے، ہم امیر لوگوں کے بیٹوں کو سینیٹر بنانے کے لیے ہم ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بڑا جھول ہے، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بالکل ہی بیوقوف نہ سمجھیں، اس موقع کو اب استعمال کیا جانا چاہیے۔ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا ہے اپنے سینیٹرز بنانے کے لیے، اور لائک وائز PTI نے اتحاد کیا ہے
नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अपने सेनेटर्स बनाने के लिए। अब इस ओकेजन के ऊपर मैं ये समझता हूं कि इसको बजाय हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम तनकीदी करते जाएं कि बड़ा ज्यादती हो गई है, ये हो गया वो हो गया, या फिर हम इस मौके को इस्तेमाल करें एक सीढ़ी के तौर के ऊपर कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ सकें। और आगे बढ़ना ही मेरे नज़र में सलूशन है। आगे बढ़ने के लिए तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, नून को आपस में मुज़ाकरा चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। और फिर इन 4-5 जो बड़ी जमातें हैं इनको मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ज़रूरत है। देखिए, एक तो अगर आप सीधी बात है, आज आप तहरीक इंसाफ को 3 साल के जुल्म, जबर, कोअर्जन के बाद, इमरान खान को कैद में डालने के बाद कोई ख़त्म नहीं कर सका। जब असम्बली में इलेक्शन हुआ है आखिरी, आपके सामने है कि किस तरह से रिजल्ट बदलने पड़े, किस तरह से सारे के सारे मामला जो उनको चेंज करना पड़ा। और इमरान खान की एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लीक हुई, आधी सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को सस्पेंड करना पड़ा। तो इमरान खान की मकबूलियत को मान के आगे चलने की जरूरत है। और दूसरी तरफ पीटीआई को इन जमातों की और एस्टैब्लिशमेंट की हैसियत को आगे मान के चलने की जरूरत है। और ये बड़ा अच्छा मौका है मेरी नज़र में। ये जो सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, इनको चाहिए कि वो मुज़ाकरात की जो सिलसिला है उसको शुरू करें। मौलाना फजलुर रहमान इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और हम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है उसको हम जो है वो पहला एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करें। अब आप देखें ना कि जो सेनेटर्स इलेक्ट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी बेचारे जो हैं वो 2.5 साल से किस जुर्म में अंदर है। एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, उमर चीमा, यास्मीन राशिद, इनको 2.5 पौने 3 साल हो गए हैं। सारे अपनी जो है वो लेट 70s में हैं उम्र के अलावा। इतना भी जुल्म जो है वो नहीं होना चाहिए। और हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहिए ताकि यहाँ से टेम्परेचर नीचे आए और हम बातचीत के ऊपर आगे बढ़ सकें। ये बताएं कि मुराद सईद को सेनेट में हलफ लेने दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए ना, अगर उनको नहीं लेने दिया जाता तो इससे तलखियां और बढ़ेंगी। बेहतर यह है कि मुराद सईद को ना सिर्फ हलफ लेने दिया जाए बल्कि मुराद सईद वो रोल अदा कर सकते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो बातचीत के ऊपर आगे बढ़े। आखिर जाहिर है कि वो सेनेटर बने हैं तो उनकी सेनेट की सीट में भी सारी पार्टीज ने रोल अदा किया है, तो उनकी तलखियां कम होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप उनको सेनेटर बना सकते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है। तो सर आप कह रहे हैं कि तलखियां कम हो, लेकिन 9 मई का एक केस आज मुकम्मल होने जा रहा है, उसमें आज फैसला आ जाएगा। आप वाला केस में थोड़ा सा ही रह गया है, तो ये तो मामला कहीं और तरफ जा रहा है। मैं तलखियां कम होनी चाहिए। देखिए, अगर मजीद देखिए ना, 3 साल से हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क में पॉलिटिक्स नॉर्मल हो सके। हर वो काम कर रहे हैं जिससे तलखियां बढ़े। अगर आप इस तरह से मजीद सियासी कारकुनों को सजाएं देंगे, मजीद लोगों को जो है वो जेलों में डालेंगे, उससे तलखियां और बढ़ेगी। अब ये तो देखिए, मैं और आप, हम लोग तो जो है वो अपील ही कर सकते हैं ना कि साहिबान इक़्तिदार जो है वो अकल को हाथ लगाएं और मुल्क में सियासी टेम्परेचर नीचे लेके आए। इस मुल्क में आप खुद आपके सामने है कि जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट गई है। यानी इस वक्त 44% लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जो एक सरकारी महकमों में स्पेशली जज साहिबान वगैरह जो है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी एलीट एक पॉलिटिकल क्लास है उसको जो है शराफिया है या जो ब्यूरोक्रेसी है एस्टैब्लिशमेंट, उनको तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसकी तो कमर टूट गई है और उसको समझ नहीं आ रहा तनख्वाहों में गुजारा कैसे करना। ये बताइएगा कि 5 अगस्त की जो गुजरात की कॉल है, क्या समझते हैं कि ब्रिगेड के कारकुन कुछ ठीक होना चाहिए? जैसा कि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो इस में तो नहीं होगा। तहरीक जो है वो लाजमन तहरीक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तहरीक जो है वो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होती है। खाली तहरीक आप आगे 3 चलानी है, आपको क्या फायदा हुआ? जब तक आप एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना के नहीं करेंगे, और या तो फिर इमरान खान के बेटे आए और तहरीक को लीड करें ना, फिर एक और माहौल है। लेकिन अगर वो नहीं आते तो आप देखिए सलमान राजा हो गए या अपना वकास हो गए या अपना ये गौहर साहब हो गए, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन देखिए इनके पीछे तो कोई नहीं ना निकलता। ये तो सोचने समझने की बात। थैंक यू। आपके पास कितने पैसे कम है 50 मिनट।
سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اس پر کافی تنقید آ رہی ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت بھی اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر دیکھیں نا، مجھے تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا کہ ہم تحریک انصاف یہ کہے کہ جی ہم جو ہے وہ قومی مسائل کے اوپر، عمران خان کی رہائی کے اوپر، پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر تو ہم بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن جب بات آئے سینٹ کی سیٹوں کے تو ہم جمعیت علماء اسلام کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں، ہم نون لیگ کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور یہ تینوں جماعتیں جو کہتی ہیں کہ تحریک انصاف تو دہشت گرد پارٹی ہے اور یہ فلانا اس میں دہشت گرد ہے اور یہ کرا دیا اور ظلم کرا دیا، اور جب سینٹ کی سیٹوں کی باری آئے تو یہ تینوں جو جماعتیں جو ہیں، جمعیت تو خیر نہیں یہ کہتی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے، جب یہ بات آئے تو وہ جا کے علی امین گنڈا پور کے پاؤں پکڑ لیں کہ امیر مقام کے بیٹے کو تو سینیٹر بنوا دو۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک سیاسی تضاد ہے، ایک اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل موریلٹی کی موت ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے رویت حلال والے کہتے ہیں کہ پرانی دوربین سے چاند دیکھنا حلال ہے اور نئی دوربین سے دیکھنا حرام ہے۔ یہ جو تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو موقف ہے کہ ہم قومی معاملات کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، سیاسی پریزنرز کی رہائی کے اوپر، عمران خان، بشرا بی بی کی رہائی کے اوپر تو ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم سینیٹرز کو، امیر لوگوں کو سینیٹر بنانے کے لیے، ہم امیر لوگوں کے بیٹوں کو سینیٹر بنانے کے لیے ہم ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بڑا جھول ہے، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بالکل ہی بیوقوف نہ سمجھیں، اس موقع کو اب استعمال کیا جانا چاہیے۔ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا ہے اپنے سینیٹرز بنانے کے لیے، اور لائک وائز پی ٹی آئی نے اتحاد کیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے سینیٹرز بنانے کے لیے۔ اب اس اوکیزن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم تنقیدی کرتے جائیں کہ بڑا زیادتی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا پھر ہم اس موقع کو استعمال کریں ایک سیڑھی کے طور کے اوپر کہ ہم اس کے اوپر آگے بڑھ سکیں، اور آگے بڑھنا ہی میرے نظر میں سلوشن ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، نون کو آپس میں مذاکرات چاہیے، جمعیت علماء اسلام اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور پھر ان 4-5 جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو مل کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک تو اگر آپ سیدھی بات ہے، آج آپ تحریک انصاف کو 3 سال کے ظلم، جبر، کوئرجن کے بعد، عمران خان کو قید میں ڈالنے کے بعد کوئی ختم نہیں کر سکا۔ جب سمبڑیال میں الیکشن ہوا ہے آخری، آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے رزلٹ بدلنے پڑے، کس طرح سے سارے کے سارے معاملات جو ان کو چینج کرنا پڑا، اور عمران خان کی ایک تصویر سپریم کورٹ سے لیک ہوئی، آدھی سپریم کورٹ کے سٹاف کو سسپینڈ کرنا پڑا۔ تو عمران خان کی مقبولیت کو مان کے آگے چلنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو ان جماعتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کو آگے مان کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے نظر میں، یہ جو سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں۔ مولانا فضل الرحمان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم جو پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہے اس کو ہم جو ہے وہ پہلا ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، ان کے اوپر کیا کیا الزام نہیں ہے۔ اب شاہ محمود قریشی بیچارے جو ہیں وہ 2.5 سال سے کس جرم میں اندر ہیں، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر چیمہ، یاسمین راشد، ان کو 2.5 پونے 3 سال ہو گئے ہیں، سارے اپنی جو ہے وہ لیٹ 70s میں ہیں عمر کے علاوہ۔ اتنا بھی ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرنا چاہیے تاکہ یہاں سے ٹمپریچر نیچے آئے اور ہم بات چیت کے اوپر آگے بڑھ سکیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔